الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے ایمان اور اس کے نتائج۔ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہی چیزوں کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ ایمانیات اور عقائد کو پہلا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اعمال صالحہ دوسرے مرتبے میں ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام نے انسان کے لیے جو منزل متعین فرمائی ہے، بسا اوقات انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا، تو ایمان کے ذریعے سے اس مقام و مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایمان کو مرکزی اور دستوری حیثیت حاصل ہے، لیکن مرکزی اور دستوری حیثیت کی خوبی اور اس کی سچائی پر یقین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دستور کی خوبی اور اس کی سچائی پر یقین نہ ہو تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے، اور انسان کے نفس و ضمیر اس کے زیر اثر نہیں آ سکتے۔ اعمال دل کے تابع ہوا کرتے ہیں، اور زیادہ زور دل کی اصلاحی پر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ صحیح اور تندرست ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح اور تندرست رہتا ہے، اور جب اس لوتھڑے کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو پورے جسم کے اندر خرابی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ بزرگان محترم، یہودی عملی رسم و رواج کو اہمیت دیتے ہیں، اور مدار نجات ان کے یہاں عملی رسم و رواج ہے، صرف اعمال ہے۔ ایمان کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور ان کے بالمقابل نصرانی وہ مدار نجات صرف ایمان کو مانتے ہیں۔ اعمال صالحہ کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں، جبکہ یہودیت اور نصرانیت کے بالمقابل مذہب اسلام، جس کی شان تکمیلی ہے، جو ہر چیز کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا، اس کا نظریہ یہ ہے کہ مدار نجات ایمان اور اعمال صالحہ دونوں ہیں۔ اگر کوئی شخص جنت کے اندر دخول اولی چاہتا ہے تو اس کے لیے ایمان بھی لازم اور ضروری ہے، اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ایمان اور اعمال صالحہ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اعمال صالحہ ایمان کے لوازم میں سے ہے، اور اعمال صالحہ کرنا یہ مومنین حضرات کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ ایمان کے خواص میں سے ہے، اور اعمال صالحہ کرنا مومنوں کا شیوا اور شان ہے۔ بزرگان محترم، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمارے سے اعمال صالحہ کا صدور بھی ضروری ہوگا، اور اگر اعمال صالحہ کا صدور ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے بارے میں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ایمان ہماری زبان تک ہے اور یہ ایمان ہمارے قلب اور دل میں نہیں اترا ہے۔
اس لیے کہ ایمان کے جو اثرات ہیں، ایمان کے جو نتائج ہیں، وہ اعمال صالحہ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ایمان ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا۔ اگر لوگوں سے محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، ہمدردی ہے، اخوت ہے، لوگوں کے ساتھ میں خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اگر کسی انسان کو اللہ پر اعتماد ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تمام امور اسی کے قبضے قدرت میں ہے، تو سمجھو اس کے اندر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اگر انسان نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا پابند ہے، لغویات سے، فضولیات سے اعراض کرتا ہے، بچتا ہے، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے، گناہوں کے کام سے بچتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، تو سمجھو اس کے اندر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اگر اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں تو اچھے اخلاق اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ واقعتاً یہ پکا سچا مسلمان ہے اور یہ پکا سچا مومن ہے۔ اس لیے کہ اخلاق حسنہ کا پایا جانا ایمان کی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، عمدہ ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، اچھے اخلاق کا نتیجہ اور مرکزیت اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے۔ جس شخص کو اللہ سے، اس کے رسول سے محبت ہوگی، اسی کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، عمدہ اخلاق ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ سے محبت، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، رزاق ہے، سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس لیے کہ جو کچھ ہمیں ایمان اور ہدایت ملی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں کسی بندے کے نزدیک تمام چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤں تو سمجھو تب تک وہ مومن کامل نہیں۔ اور ایمان کا تیسرا نتیجہ یہ ہے اپنی ہم جنس برادری لوگوں سے محبت کرتا ہو، شفقت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، اور اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہو، لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام انجام دیتا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ او لجارہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند کرے۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا ذائقہ اور مزہ چکھ لیا۔ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو،
بندگان خدا سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کفر کے اندر لوٹنا اس کو اتنا ہی ناگوار، اتنا برا محسوس ہوتا ہو جیسے آگ میں لوٹنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے، سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں اور لوگوں کو کسی طرح کی اذیت و تکلیف اس سے نہ پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کے 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں جن میں سے ایک حیا اور شرم ہے۔ بزرگان محترم، حیا اور شرم وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، اچھے کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مقولہ مشہور ہے، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے، شرم فوت ہو جائے تو جو طبیعت میں آئے کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایمان کی علامت اور پہچان یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ اور مامون نہ ہو۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، سلام کو رواج دو۔ آپ سے پوچھا گیا، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، سلام پھیلانا، سلام کو رواج دینا۔ آپ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو؟ اور سلام میں پہل کرنا تکبر سے برات کی دلیل ہے، تواضع، عاجزی، انکساری کی دلیل ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ اور کھانا کھلانا، کس کو کھانا کھلانا؟ ہر ایک کو کھانا کھلانا، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، آپ کا موافق ہو، مخالف ہو، آپ کا دوست ہو، دشمن ہو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی کھانا کھلانا، پانی پلانا، پیڑ پودوں کو بھی پانی دینا۔ اسلام کی خوبی تو یہ ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرے۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پیڑ سائے کے لیے ہے اور وہ کسی کی ملکیت نہیں، لوگ اس پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو ایسے درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں۔ ایسے درخت کے نیچے یا ایسی جگہ جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں، گرمیوں میں اور سردیوں میں دھوپ حاصل کرتے ہوں، وہاں پاخانہ پیشاب کرنے کی اجازت نہیں۔ بزرگان محترم، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو اس کو پہچاننے کا معیار اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ اگر ہم سے صادر ہو رہے ہیں، اچھے کام کو ہم انجام دے رہے ہیں، تو سمجھو ہمارے اندر ایمان ہے۔ اور اگر اعمال صالحہ کا صدور ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر اللہ سے دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے، پیار ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا پانی لا کر کے دو، اور پانی لانے سے انکار کر دیتا ہے، تو کیا آپ یہ کہو گے کہ اس شخص کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے؟ ہرگز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف وعدہ کرے، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو گالم گلوچ کرے۔ بزرگان محترم، ایمان اصل ہے، اعمال اس کی فرع ہے۔ ایمان ملزوم ہے اور اعمال صالحہ لازم ہے۔ ایمان بھی ضروری ہے اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے پاس اعمال ہے، ایمان نہیں،
اگر کسی کے پاس اعمال ہے ایمان نہیں تو ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ جب جڑ ہی نہ ہو تو اوپر خالی عمارت بنانے سے کیا فائدہ۔ اور اگر کسی کے پاس ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں تو ایسا درخت ہے جو بغیر برگ و بار کے ہوتا ہے، بغیر پھل اور پھول کے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس درخت پر برگ و بار نہ ہو، پتے نہ ہو، تو آہستہ آہستہ وہ جڑ بھی خشک ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ایمان ہے اعمال صالحہ نہیں تو وہ ایمان بھی جاتا رہے گا۔ اس لیے مدار نجات اسلام نے دونوں چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، ایمان بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ بزرگان محترم، صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام چلنے والا نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر دخول اولی حاصل ہو تو ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو۔ اگر ایمان کے اندر کمزوری ہے، ایمان کے اندر پختگی نہیں ہے تو کام نہیں چلے گا، لیکن اگر ایمان کے اندر پختگی ہے، عقیدہ آپ کا مضبوط اور مستحکم ہے، اعمال کے اندر کمزوری ہے تو کام چل سکتا ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اعمال کیجئے، اعمال صالحہ کیجئے، اعمال صالحہ سے آپ کے ایمان کو تر و تازگی حاصل ہوگی، آپ کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ بزرگان محترم، اگر ہمارے اندر طاقت نہیں، قوت نہیں، بزدلی ہے تو سمجھو ہمارے اندر ایمان نہیں۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے اندر سخاوت نہیں، ہمارے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان کامل نہیں۔ تو اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، اعمال صالحہ کا صدور ہم سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور اعمال صالحہ کا صدور نہیں ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ایمان بھی ہم سے نکل جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ اس لیے بزرگان محترم، جہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں، لوگوں کے راستے میں کانٹے نہ بچھائیں، لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، ہر چیز کے لیے آرام پہنچانے کا خیال رکھیں، راحت رسانی کا کام کریں، نفع رسانی کا کام کریں۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، اور نفع پہنچانے والی چیز، فائدہ پہنچانے والی چیز دیر رہتی ہے، دنیا کے اندر بھی بقا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو بقا اور دوام حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی محفوظ رکھے اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔